ایک مسجد بنائی تھی اور اس مسجد میں بیٹھ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہاں کبھی بھی نماز نہ پڑھیں، اور اس کو نام دیا مسجد ضرار، نقصان پہنچانے والی. اور اس کے مقابلے میں مسجد نبوی کا ذکر کیا یا مسجد قباء کا، کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضا پر ہو آپ اس میں نماز پڑھا کریں. تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ دین کے لیبل پہ بھی لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. آج لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. جہاں بھی دیکھا چار دیواری ہے، اس میں کچھ یتیم بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں جا کے محتمم کو چندہ دینا شروع کر دیا. تحقیق نہیں کرتے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے اور اس نے چار دیواری کے نام پہ پیسہ کمانے کا ایک ادارہ بنایا. وہ بہت آسان ہے. پاکستان میں آپ کوئی پلاٹ خریدیں، چار دیواری کھڑی کریں، اس پہ کوئی یتیم بچوں کو لا کے ڈال دیں، قاری صاحب کو بٹھا دیں تنخواہ پہ. وہ قاری صاحب تو بیچارہ اخلاص سے پڑھاتا رہے گا، لیکن آپ اس کے نام پہ جو کروڑوں روپے کماؤ گے وہ آپ جانو اللہ جانے. لوگ کہتے ہیں رسیدیں کٹ جاتی ہیں، تو رسیدیں کاٹنا 10 20 رسیدیں چل رہی ہوتی ہیں. رسیدوں کے نام پہ تو رسیدیں تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. تو پھر جب ایسے مدرسوں میں کوئی غلط کام ہوتا ہے، کوئی چوری ہوتی ہے، کوئی بدفعلی ہوتی ہے، تو بدنام کرتے ہیں، دیکھو دینی مدرسے ایسے ہوتے ہیں. دینی مدرسے خراب نہیں ہوتے، نہ دینی طلبہ خراب ہوتے ہیں. خراب لوگ بعض دفعہ دین کا لیبل لگا لیتے ہیں. خراب لوگ بعض دفعہ مدرسے کے نام پہ دکان چلاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دینی مدرسے خراب ہوتے ہیں یا مدرسے میں پڑھنے والے بچے خراب ہوتے ہیں. بعض خراب لوگ مدرسوں میں آ جاتے ہیں، بعض خراب لوگ مدرسہ بنا لیتے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ یہ جگہ پیسہ دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے. مسجدیں بکتی ہیں لاکھوں روپے میں، بعض دفعہ چندے ہوتے ہیں ان میں. بعض مسجدیں عمومی طور پر تو ایسا نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ مسجد کی انتظامیہ کما رہی ہوتی ہے، نوٹ چھاپ رہی ہوتی ہے مسجدوں کے نام پہ. پھر ایک مسجد فروخت کی اتنے کروڑ میں، دوسرے نے خریدی اور پھر اس پہ وہ نوٹ چھاپتا ہے چندے کے نام پہ. پھر یہ بڑا دھندے ہو رہے ہیں یہاں پہ. تو اس لیے میں نے تو یہ منافقین والی آیت پڑھی ہے نا، اس کا مطلب مسجدوں سے بدگمان کرنا، خدا نخواستہ مدرسوں سے بدگمان کرنا نہیں ہے. مدرسے میں چندہ دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ خوب سمجھ لیں. اگر آپ اس نام پہ مدرسے میں چندہ دینا چھوڑ دیں کہ فراڈ ہوتا ہے، تو جو صحیح مدرسے ہیں ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. دین کہاں سے لوگ سیکھیں گے؟ گورنمنٹ تھوڑی سکھائے گی دین آپ کو. گورنمنٹ جب دین کنٹرول میں لیتی ہے نا، تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر فتوے بھی گورنمنٹ کی مرضی کے ہوتے ہیں، پھر مولوی بھی سرکاری ہوتے ہیں. گورنمنٹ سے علماء کا اچھا تعلق پیدا کر لینا یہ برا عمل نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتے ہیں کہ پھر آپ کی زبان آپ کی نہیں رہتی. پھر گورنمنٹ اپنے مطلب کے لوگوں کو اوپر لاتی ہے جو ان کے مطلب کی باتیں کریں، اس سے بعض دفعہ دین تبدیل ہو جاتا ہے. تبھی آپ دیکھیں ہمارے جتنے بڑے بڑے ائمہ تھے نا، مجتہدین، جنہوں نے ریسرچ کا کام کیا ہے، عام طور پر انہوں نے اپنے آپ کو سرکاری عہدوں سے بچایا ہے. امام ابو حنیفہ کو قاضی بنانے کی کوشش کی گئی، انہوں نے قبول نہیں کیا. وجہ کیا تھی کہ اللہ ان سے بہت بڑا کام لے رہا تھا. 50% امت اب تک ان کو فالو کر رہی ہے، پہلے تو 50% سے بھی زیادہ. تو اگر گورنمنٹ کا عہدہ قبول کر لیتے اور خلیفہ گن پوائنٹ پہ کوئی فتوے دلوا دیتا تو امت کا ان پر ہمیشہ کے لیے اعتماد ختم ہو جاتا. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ لیول پہ پہنچ چکا ہے تو آپ اس کو حکومت کا پٹھو کہنا شروع کر دیں. جب تک آپ کے پاس یقینی دلیل نہ ہو، محض علامتوں سے کسی پہ فتوے دینا جائز نہیں ہے. اہل حق علماء میں بہت سے ایسے بھی گزرے ہیں جو باقاعدہ سرکاری عہدوں پہ گئے ہیں اس نیت سے کہ اگر ہم نہیں گئے تو کوئی 2 نمبر چلا جائے گا. یہ بھی بہت ہوا ہے. اس کی پاکستان میں مثالیں ہیں. کچھ ایسے سرکاری ادارے بنے،
حکومت نے صحیح علماء سے رابطہ کیا, صحیح علماء نے گورنمنٹ کو لفٹ نہیں کرائی, وہ 2 نمبر لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے. تو اس لیے اس میں دونوں پہلو ہیں, دونوں پہلو سے غور کرنا چاہیے. لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ بعض دفعہ انسان غلط بیانی سے کام لے رہا ہوتا ہے, وہ اس کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہوتی, اور بعض دفعہ لوگ الزام بھی لگا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا پیچیدہ موضوع ہے, بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے, کہیں اور میں چلا گیا.